السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا کما امر واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ادغاما لمن جحد بہ وکفر، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، حدیث کے درس کا یہ دوسرا ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ گزشتہ کے مضمون میں حدیث کی تعریف اور اس کا خلاصہ میں نے بیان کیا۔ مختصر ترین الفاظ میں آج میں تدوین حدیث کے اعتبار سے چند باتیں آپ کے ذہنوں میں بٹھانا چاہتا ہوں، کیونکہ منکرین حدیث کا فتنہ آج بہت بڑا ہوا ہے، اور ان کی سب سے اہم ترین بنیاد یہ ہے کہ قرآن کو لکھا گیا اور حدیث کو نہیں لکھا گیا، یا قرآن کی حفاظت ہوئی اور حدیث کی نہیں ہوئی۔ اسی واسطے میں نے وہ آیت آپ کے سامنے رکھی جس میں رب العالمین نے وہی بات جو کہ یہ لوگ جس آیت کو لے کر کرتے ہیں، میں نے حدیث کی حفاظت کے لیے پڑھی کہ ہم ہی اس ذکر کو نازل کرنے والے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جہاں لفظ حفاظت قرآن کے لیے آیا ہے، اس حفاظت میں حدیث خود بخود اندر آ گئی۔ مقدرہ بات ہے کہ جب حدیث محفوظ رہی تبھی قرآن بھی محفوظ رہے گا۔ اس حیثیت سے اللہ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کی۔ اسی لیے سورہ قیامہ کی جو آیات پچھلے ایپیسوڈ میں نے آپ سے تلاوت کی تھی، اس میں فرمایا کہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن آپ کے دل میں ہم کیا ہے محفوظ کر دیں، پھر اس کو پڑھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، پھر اس کو بیان کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم بتائیں گے کس طرح اس کی تشریح، اس کا ایکسپلینیشن ہو، اور اللہ کے رسول نے جو بھی بات کی وہ وحی کے مطابق کی، وحی الہی کے علاوہ کچھ کی ہی نہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ کوئی بات اپنے خواہش نفس سے بولتے ہی نہیں ہیں، جب بھی بولتے ہیں وحی سے بولتے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالی نے بتایا۔ تو احادیث مبارکہ بھی حفاظت میں ہے اور وحی ہے جیسے قرآن کے لیے۔ ہاں ڈیفرنٹ یہ ہے کہ وہ وحی متلو ہے جو نماز میں پڑھی جائے گی اور اس کے ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور یہ وحی وہ ہے جو نماز میں نہیں پڑھی جائے گی، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ تو اسی واسطے امت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ احادیث قرآن کی تشریح ہے، اور احادیث کو کوئی انکار کرتا ہے، کوئی مانتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ اور یہ جو بات کہی گئی ہے کہ کتابت نہیں ہوئی، یہ بالکل غلط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں کتابت شروع ہو چکی تھی۔ حفاظت نہیں ہوئی یہ بھی غلط بات ہے۔ اصحاب رسول اللہ نے اس کا حفظ شروع کر دیا تھا۔ کتابت کی اہمیت اس زمانے میں نہیں تھی، لکھنے والے کو معذور سمجھا جاتا تھا، عیب سمجھا جاتا تھا، اسے ذہن نہیں ہے، یہ ذہین نہیں ہے، اس واسطے لکھ رہا ہے۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ لکھنا وہ لوگ عیب سمجھتے تھے، اور حفظ کر لینا وہ لوگ اصل میں کیا ہے سب سے اہم ترین کام سمجھتے تھے۔ اس واسطے احادیث کو لکھا گیا لیکن زیادہ تر حفظ کیا گیا۔ ان کے حافظے کو، ان کے اپنے حافظے پر انہیں ناز بھی تھا، اور آج بھی عرب کے حفاظ اور عرب کا حافظہ مشہور ہے۔ تو اس حیثیت سے دونوں طریقے پر باقاعدہ جس طرح قرآن کی کتابت اور اس کی حفاظت ہوئی، حدیث کی بھی کتابت اور حفاظت ہوئی۔ اور اس کتابت اور حفاظت کا طریقہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے اختیار کیا گیا، اور اللہ کے رسول نے انہیں دیا بھی۔ ہاں آپ پوچھیں گے کیسے؟
فتح مکہ کا زمانہ یاد کر لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ دیا، تو اس میں ایک صحابی جن کا نام آیا ابو شاہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خطبہ مجھے لکھ کے دے دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص پوچھا یہ خطبہ مجھے لکھ کے دے دیجیے، تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو بطور خاص کتابت کی اجازت مرحمت فرمائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اور حضرت ابو ہریرہ دونوں حدیثوں کو محفوظ رکھتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی خوشی میں بھی ہوتے ہیں، تم ہر چیز لکھ لیتے ہو، تو میں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا کہ نہیں لکھ رہا ہوں تو پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے کہا کہ یہ معاملہ ہے، تو فرمایا کہ تم لکھو، اللہ کی قسم اس زبان سے وہی نکلتا ہے جو حق ہے۔ یہاں پر صاف طور پر لکھنے کی بات ہوئی ہے۔ تو یہ بات بالکل جھوٹی اور پروپیگنڈا ہے کہ حدیث نہیں لکھی گئی، حدیث لکھی گئی، اور خاص کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اور اسی طرح بات سمجھیے، دور رسالت اور عہد صحابہ میں احادیث کا بہت سا تحریری سرمایہ وجود میں آ چکا تھا۔ جب نہیں لکھی گئی تو کہاں سے کتابیں تحریری سرمایہ باقاعدہ، ہاں صحیفہ، اس کا نام بھی تھا، احادیث میں یہ بات آتی ہے، ہاں الصادقہ کے نام سے احادیث کا مجموعہ تھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں۔ پھر اس کا متصل ترین دور حضرت عمر بن عبدالعزیز کی خلافت کا دور، انہوں نے تو باقاعدہ طور پر تدوین اور جمع کرنے کا حکم دیا اپنی خلافت کے زمانے میں سرکاری طور پر۔ حضرت محمد بن مسلم بن شہاب زہری، جو کہ اس وقت کے بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، کہ ان کو باقاعدہ حکم دیا کہ تم احادیث کو جمع کرو۔ مشہور ترین ہے ابن شہاب زہری۔ یہ دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو جمع کرنے میں بہت بڑے امام تھے، اور بہت سی احادیث کو انہوں نے پہلے سے جمع کیا ہوا تھا، لیکن یہ بات باقاعدہ عمر بن عبدالعزیز نے بتائی اور انہیں حکم دیا، کام پر لگایا کہ تم کیا ہے اس مجموعے احادیث کو اسے تیار کرو اور اس کی حفاظت کرو۔ اور یہ دور جو چلا اس کے بعد حفاظت حدیث کا، خاص کر لکھنے کا، مستند اور کتابیں بنانے کا اور جمع کرنے کا، یہ تقریباً پہلی صدی ہجری، دوسری، تیسری، چوتھی صدی ہجری تک پھیلا ہوا ہے، جہاں محدثین آتے رہے۔ یہ بھی بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ امام بخاری نے حدیث کی لکھی، نہ، اس سے پہلے بھی حضرت امام بخاری سے پہلے بھی کیا ہے، بہت سے محدثین نے حدیث کو جمع کیا، لکھا۔ بعض لوگوں نے کیا ہے، اس میں سب سے بڑا امام بخاری رحمہ اللہ پر کیا ہے، یہ چیز لائے ہیں کہ ان کی پیدائش ہی 200 ہجری کے قریب ہوئی تھی، 194 ان کی پیدائش ہے، تو 200 سال تک احادیث لکھی نہیں گئی، یہ کہہ دیا گیا ہے۔ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح جمع کرنے کے شرط پر لکھا، ورنہ تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اپنی زندگی میں لکھنا شروع کر دیے تھے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا بھی تھا اور اللہ کے رسول نے حکم بھی دیا تھا، تو دور رسول سے ہی لکھنا شروع ہو گیا تھا۔ اور عمر بن عبدالعزیز جو کہ خاص کر 99 to 102 ہجری ان کی خلافت رہی ہے، انہوں نے تو اپنے دور خلافت میں پہلی ہجری ابھی ختم بھی نہیں ہوئی، اللہ کے فضل و کرم سے محدثین کو بلا کر یہ کام انجام دینے کے لیے کہا، اور اس کے لیے سرکاری طور پر کیا ہے کام انہوں نے اٹھایا کہ اس کو ہم باقاعدہ طور پر تدوین کریں گے۔ اب اس کے بعد آئیے، ان محدثین کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم ترین کام امام بخاری رحمہ اللہ نے پیش کیا، وہ تھا احادیث کو کانٹ چھانٹ کر کے صحیح احادیث کو جمع کرنے کا کام۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے بڑی شہرت پائی۔
امام بخاری رحمہ اللہ کے سلسلے میں چند باتیں، تاکہ ان کے تیار کردہ ان کے مجموعے کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں پڑھنے جا رہے ہیں، تو ان کی سیرت کے چند پہلو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جعفی بخاری ہے، ان کا پورا نام اس طرح ہے، ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ بن جعفی بخاری ہے۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، محمد ان کا نام ہے، اسماعیل ان کے باپ کا نام ہے، ابراہیم ان کے دادا کا نام ہے، مغیرہ ان کے پردادا کا نام ہے، اور بردزبہ ان کے باپ کا نام ہے، اور یہ فارسیون نسل ہیں، فارس کے رہنے والے ہیں، اور یہی وہ پہلے شخص ہیں جو ابراہیم بن مغیرہ ہیں جو اسلام قبول کیے۔ پھر اس کے بعد جعفی اس حیثیت سے ہیں کہ جعفر نامی جو آقا تھا ان کے مولا میں شمار ہوتے تھے، ان کے آزاد کردہ غلاموں میں شمار ہوتے تھے، تو اس حیثیت سے جعفی کا لقب ان کے ساتھ مل گیا، اور بخارا میں پیدا ہونے کی حیثیت سے بخاری کہلائے۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بردزبہ یہ فارسی لفظ ہے جس کا معنی ہے کھیتی باڑی کرنے والا، زراعت پیشہ، کیونکہ یہ جب فارس میں تھے قبول اسلام سے پہلے ان کا خاندان کھیتی باڑی کرتا تھا، اس واسطے وہ لقب کے طور پر جب اسلام قبول کر لیا، جن کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرتے تھے ان کی طرف نسبت ہو جاتی تھی، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا کہ جن کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرتے تھے ان کی طرف نسبت، جعفی کے لقب ویسے ہی ملا ہے ان کو، تو جن کے ہاتھوں میں اسلام قبول کرتے تھے تو ان کی طرف نسبت ہوتی تھی، تو اس حیثیت سے ان کے جو جد اعلیٰ جو پردادا تھے جو آئے تھے، وہ جب مسلمان ہوئے، جو مغیرہ ہیں وہ ان کا نام تھا یمان جعفی، یہ وہاں کے امیر تھے جب آئے تھے وہاں کے امیر تھے یمان جعفی، ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا، تو وہ جعفی ان کے بعد لگتا آیا، کیونکہ ان کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا تھا۔ اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ جو جس کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا تھا ان کی طرف اپنی نسبت کر لیتا تھا، تاکہ کیا ہے معلوم ہو، تو اس حیثیت سے اس زمانے کے دستور کے مطابق وہ جعفی کہلائے۔ اور اسی طرح چونکہ عرب میں قبول اسلام سے بڑی خاص طور پر رغبت تھی، یعنی قبول اسلام کرنے والوں کے لیے عزت اکرام تھا، تو اس حیثیت سے بھی جو بڑے امراء تھے، یہ بڑے عہدیداران تھے، ان لوگوں کو اپنی شفقت میں لے لیتے تھے، تو اس حیثیت سے بھی ان کے ساتھ جعفی لگ گیا، اور یہ چیز ان کے خاندان میں پائی گئی۔ اور اس کے بعد ان کے دادا اور ان کے ابا جب تھے، انہوں نے اسماعیل، وہ اس وقت کے بہت بڑے اہل علم میں شمار ہوتے تھے، تو اس حیثیت سے ایک خاندان معروف و مشہور تھا جب امام بخاری رحمہ اللہ پیدا ہوئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ ذات اور پیدائش کے اعتبار سے 190 پر 4 ہجری میں پیدا ہوئے، جبکہ والدہ اور والد یہ دونوں ایک نارمل اور غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے سمجھ لیجئے، اور کچھ عرصہ نہیں ہوا اور باپ کی بھی اس سلسلے میں وفات ہو گئی، تو زیادہ تر ماں کا حصہ رہا، ماں نے انہیں پالا، اور یہ جب پڑھائی کے لیے نکلے تو خاص کر ماں نے انہیں جس جوش کے ساتھ، جس جذبے کے ساتھ رخصت کیا، یہی وہ سرمایہ ہے جو آگے چل کر محمد بن اسماعیل کو امام بخاری بنا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ
خاص کر 30 رمضان المبارک 250 پر 6 ہجری بمطابق 31 اگست 870 عیسوی وفات پائی۔ گویا کہ کل مدت زندگی ادھر کے 56 سال اور ادھر کے 6 سال، تو سمجھ لیجئے 61-62 سال کی عمر میں وہ کارنامہ انجام دیا جو کہ قیامت تک زندہ و تابندہ رہے گا، قیامت تک، کیونکہ انہوں نے حدیث کی رکھوالی کی، حدیث کے لیے اپنا تن بندھن لگایا۔ امام بخاری نے بخاری لکھنے سے پہلے قریب کے زمانے میں ایک خواب دیکھا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ وہ خواب میں یوں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سے جو مکھیاں ہیں ان کو ہٹا رہے ہیں۔ معبرین، تعبیر دینے والوں سے جب انہوں نے بیان کیا تو بہترین تعبیر نکالی گئی۔ ان سے فرمایا گیا کہ آپ شاید وہ شخصیت ہوں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ اور بہتان ترازی کرتے ہوئے غلط بات نسبت کر دیے ہیں، غلط بات کیا ہیں، حدیث بنا دیے ہیں، جھوٹے احادیث، من گھڑت احادیث جو بنا دیے گئے ہیں، آپ ان میں کان چھانٹ کریں گے اور ان میں صحیح احادیث کو الگ کریں گے۔ یہی اس خواب کی تعبیر ہے، وہ بالکل پکی اور سچی تعبیر نکلی، واقعتاً یہی کام ہوا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس میں ہر حدیث کے لیے ایک مرتبہ غسل کیا اور ایک مرتبہ استخارہ 2 رکعت نماز پڑھی۔ یا رب، 6000 سے اوپر انشاءاللہ تعداد وغیرہ کے سلسلے میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ذرا تصور کرو ادب کا، ایک ایک حدیث کے لیے 2 رکعت نماز، استخارہ، پھر اس کے بعد غسل اور استخارہ نماز، پھر اس کے بعد اس میں کیا ہے، ثبت کیا۔ کہاں ہے یہ ادب، کہاں ہے آج ہم بیٹھے بٹھائے کیا ہیں، حدیث کو لینا تو بہت دور کی بات ہے، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ہمیں حدیث پڑھتے وقت کوئی رقت طاری نہیں ہوتی، کوئی ادب نہیں، پہلے تو پڑھنا دور ہے، جو پڑھتے ہیں ان میں بھی ادب نہیں۔ حالانکہ ایک حدیث کے لیے انہوں نے غسل اور 2 رکعت نفل نماز اور استخارہ۔ اور اسی طرح فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کم از کم 16 سال کی عمر میں لکھنا شروع کیا حدیث کو، اور اس کے باب اور ابواب وغیرہ کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کیا ہے، مسجد نبوی کے ممبر اور قبر نبوی کے درمیان کا جو حصہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ جسے کہتے ہیں، جنت کا ایک ٹکڑا جو ہے، وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو تدوین کی، وہاں بیٹھ کے میں نے اس کو بنایا۔ اور ذہانت کا یہ عالم تھا امام بخاری رحمہ اللہ کا کہ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے، کسی نے تختی پر کیا ہے ٹیسٹ کرنے کے لیے 10 احادیث متن کے ساتھ لکھ دی اور اس کو کہا کہ ایک نظر دیکھ لیجئے۔ انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کہ ان سب کو مٹا دیا اور کہا کہ آپ بتا سکتے ہیں میں نے کیا لکھا؟ تو حضرت امام بخاری کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے بتایا صرف نہیں بلکہ اسی ترتیب سے بتایا جس ترتیب سے انہوں نے لکھا۔ پہلے نمبر کی حدیث پہلے نمبر کی، دوسرے نمبر کی حدیث دوسرے نمبر کی، تیسرے نمبر کی حدیث تیسرے نمبر میں۔ اس سے بھی دلچسپ واقعہ جو ذہانت کے اعتبار سے مشہور ترین ہے وہ یہ کہ ایک مرتبہ جب یہ پہنچے حدیث کے سفر میں ایک بستی میں، وہاں کے بڑے بڑے علماء نے امتحان لینے کی ایک عجیب ترکیب، انہوں نے یہ کیا کہ 10 احادیث کو متن اور سند کے لحاظ سے خلط ملط کر دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ امام بخاری رحمہ اللہ پہچانتے ہیں یا نہیں۔ اب یہاں پر سننے والوں کو 2 باتیں سمجھنا ہوں گی کہ متن کسے کہتے ہیں اور سند کسے کہتے ہیں، تب یہ بات سمجھ آئے گی۔ دیکھیے جو حدیث ہم سنتے ہیں عموماً آج کیا ہے، صرف متن سنانے کا رواج باقی رہ گیا ہے،
سند سنانے کا رواج باقی نہیں رہا ہے اور ہم اس کو حدیث کہتے ہیں، جبکہ کیا ہے، عام طور پر حدیث محدثین کے نزدیک متن اور سند کے ساتھ ہوتا تھا۔ سند کیا ہے؟ جن ناموں کے واسطے سے حدیث آئی ہے اسے سند کہتے ہیں۔ جہاں سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوتا ہے وہاں سے حدیث ہے، وہاں سے متن ہے، اور متن اور سند کو ملانے کے بعد حدیث ہے۔ آج سند کو بیان کرنے کا رواج، علم کی اتنی کمزوری اور علم کی اتنی طور پر کم تری ہو گئی ہے ہمارے ہاں کہ متن سنانے کا رواج ہی نہیں ہے، اور کسی کو متن کے ساتھ احادیث تو شاید اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کو یاد ہے، لیکن اس زمانے میں سند کے ساتھ ہی یاد کیا کرتے تھے، اور سند ہی سب سے اہم ترین دیکھی جاتی تھی، اور سند ہی پر حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے یا کیا ہے یہ معلوم کی جا سکتی ہے، جو کہ ہم صرف آج ہم قال رسول اللہ سے کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب یہ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ٹیسٹ علماء محدثین نے اس وقت لیا، انہوں نے کیا کیا، ان فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان میں جو نام آ رہے ہیں، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، ان سے انہوں نے سنا، اور ان سے صحابی نے سنا، صحابی نے اللہ کے رسول سے سنا، مثلا 5 نام آ گئے۔ 5 نام اب جو آئے، اس کے بعد جو حدیث آئی ہے اس حدیث کو دوسری کوئی اور سند ہے، کوئی دوسرے نام ہیں 5، وہ لا کے جوڑ دیا، اور حدیث دوسری سند والی لا کے اس میں رکھ دی، اور متن دوسرے متن والا دوسری سند سے ملا دیا، تو متن کسی جگہ سے اور سند کسی اور جگہ سے، دونوں کو ملا دیا۔ اب 10 کر کے 100 تیار ہو گئی، اور حضرت امام بخاری کو بلایا گیا اور فرمایا گیا کہ ہم پوچھتے ہیں، آپ بتائیے حدیث کیسی ہے۔ ہر عالم آتا، 10 حدیث پڑھتا، سند مختلف، متن مختلف۔ حضرت امام بخاری کہتے جاتے میں نہیں جانتا۔ اب تو لوگوں میں تشویش شروع ہو گئی کہ کیا ہو رہا ہے کہ ہر حدیث کو امام بخاری رحمہ، ہم تو بہت بڑے محدث سمجھتے تھے، حافظ حدیث، حدیث کے حافظ کا لقب اس زمانے میں کسی کو اطلاق کیا جاتا، ان کے لیے 1,00,000 احادیث کا حفظ ہونا ضروری تھا، اسے حافظ کہتے تھے۔ تو یہ تو حافظ حدیث ہیں، لیکن یہ تو کیا ہے، ہر حدیث کو نہیں معلوم کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں۔ 100 حدیثیں پڑھ کے سنا دی گئی، 100 کو بھی حضرت امام بخاری نے لا ادری کہہ دیا۔ جب سب سنا کے ختم کر دیا گیا تو حضرت امام بخاری نے کہا اب میں جواب دوں؟ کہا کہ ہاں جواب دیجیے۔ کہا کہ تم نے فلاں پہلی حدیث یہ متن اور یہ سند سنائی، جبکہ اس کی سند یہ ہے، جو غلط سنایا وہ بھی سنایا، جو صحیح ہے وہ نہیں سنایا، خالی سنایا یہ سنایا کہ دیکھو تم نے پہلی حدیث میں تم نے یہ سند ان فلان ابن فلان ابن فلان کہہ کے قال رسول اللہ کہہ کے یہ متن سنایا، جبکہ یہ نہیں ہے، اس طرح ہے، نام بدلے، پھر صحیح متن صحیح سند سنایا، پھر اس کے بعد متن جوڑا، اس طرح 100 حدیثیں جو صحیح تھی اس کو جوڑا بھی، اور 100 حدیثیں جو غلط متن اور سند ملائے گئے تھے اس کو جو ایک مرتبہ صرف سنا تھا اس کو بھی پڑھ کے سنا دیا۔ یہ گویا کہ ایک حیران کن بات ہے، اور آج یہاں کے کیا ہیں اوباش قسم کے لوگ یہ آ کر مذاق اڑانے والے شاید کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ تو کیا ہے، ان کی عقیدت میں ایسی سب باتیں لکھ گئے ہیں، سب ہو سکتا ہے کیا؟ اللہ کی قسم ہو سکتا ہے، اور ہوا ہے۔ آج ہمارا ایمان اور تقوی اور ہماری ذہانت اور فطانت سب بیکار ہو گئی، لکھنے کا رواج گیا، پڑھنے کا رواج گیا، حفاظت کا رواج گیا۔ اب تو کیا ہے، پچھلے زمانے میں کم از کم 4 نمبر تو فون نمبر یاد ہو جاتے، کم از کم ماں باپ کے، اب وہ بھی یاد نہیں رکھتے، کیونکہ کیا ہے، موبائل کی ڈائری میں تو محفوظ ہے۔ ہمارے پاس حفاظت اور یادداشت چلی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں اللہ نے غیر معمولی افراد کو پیدا کیا، اور یہ بات بالکل واقعی سچی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی حافظے کی قوت ایسی ہی تھی، گویا کہ ایک مرتبہ اپنے آنکھوں سے کسی امیج کو دیکھ لیا، یعنی کسی چیز کو دیکھ لیا، وہ ایسے ہی حفظ ہو جاتی تھی امام بخاری رحمہ اللہ۔ ہاں، اسی واسطے فرماتے ہیں کہ
بالکل بچپن میں قرآن مجید حفظ کر لیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، بالکل بچپن میں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کام ہے حافظ قرآن بن جانا، اور حفظ قرآن کے لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ایک حافظ ہے، جبکہ حفظ قرآن اس زمانے میں عام تھا۔ الحافظ صرف اس کو لکھا جاتا تھا جو 1,00,000 حدیثیں یاد رکھتا تھا۔ یہ علم کی ترقی کا زمانہ تھا، لیکن آج ہم نے کیا کر دیا؟ حفظ قرآن کو ہی سب سے اہم ترین حافظ بنا دیا۔ حافظ کا مطلب ایک ہی سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن کا حافظ ہے، جبکہ حافظ خاص کر حدیث کی اصطلاح میں 1,00,000 احادیث یاد رکھنے والے کو فرمایا گیا ہے۔ تو اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بخاری کو جمع کرنے میں جو صعوبتیں اٹھائی ہیں، جو مشکلات اٹھائے ہیں، کہتے ہیں کہ سفر کرتے کرتے امام بخاری کے تلوے میں زخم لگ گئے، لیکن انہوں نے کیا نہیں کیا؟ نہ اس سفر میں غذا کی پرواہ کی، وطن کی پرواہ کی، نہ دراصل کیا ہے صعوبتوں اور تکلیفوں کی پرواہ کی۔ ایک ایک کے پاس بھی اگر معلوم ہو جاتا کہ وہاں پر کیا ہے حدیث ہے ان کے پاس، اور سند مختصر ہوگی، تو لمبے لمبے سفر کر کے وہاں تک پہنچتے اور ان کے پاس سے وہ حدیث لیتے، پھر اس کے بعد اسے حفاظت کرتے اور اس کو تصنیف میں لاتے۔ اس طرح انہوں نے کیا ہے یہ بخاری کو تیار کیا، جس کے بعد امت کا اجماع کے قریب یہ بات برابر ہو گئی کہ اب اس میں کوئی جھوٹی یا ضعیف حدیث نہیں ہے، بلکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی انتھک کوششوں سے صحیح ترین احادیث کا مجموعہ تیار کر کے دے دیا۔ اس کے اندر زندگی کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے، لیکن یہ ہماری بدبختی اور بدقسمتی ہے کہ ہم اس کو نہ پڑھتے ہیں، نہ اس کو پڑھ کر عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیک توفیق دے ہم سب کو کہ ہم احادیث کا مطالعہ کریں اور اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔